بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، سوال کیا گیا کہ ضدی اور شرارتی بچوں کا شریعت نے کوئی علاج جو ہے وہ مہیا کیا ہے یا اس معاملے میں شریعت خاموش ہے؟ شریعت میں کوئی انسان کی ایسی پریشانی نہیں ہے دنیا و مفیہا کے اندر، انسان کی پریشانیاں نہیں ہیں جس کا علاج شریعت میں موجود نہ ہو۔ لیکن میں یہاں پر اپنی طرف سے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ضدی اور شرارتی بچے دو الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں۔ کچھ بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں، وہ شرارت کرنا چاہتے ہیں تو وہ شرارت کرتے ہیں، تو اکثر ان بچوں کی شرارتوں پر مائیں بددعائیں دینا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، بددعائیں دینا شروع ہو جاتی ہیں، ان کو ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں، کوسنے دیتی ہیں، جس سے بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پھول ہوتے ہیں۔ بچوں کی شرارتیں کتنا، جن گھروں میں بچے نہیں ہوتے کتنا سونا اور کتنا ویران ان کا گھر ہوتا ہے، اور عورت کو بچہ پالنے پر دودھ کے ایک ایک قطرہ پلانے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے، حمل کی ایک ایک تکلیف اٹھانے پر ثواب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب بچہ پیدا کرتے ہوئے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو کتنا عظیم درجہ ہے کہ وہ شہید جو میدان جنگ کے اندر اپنی جان لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے، تو اس شہید جتنا ثواب عورت کو دیا جاتا ہے، تو کتنا بڑا درجہ ہے یہ۔ اور پھر عورت ماں ہے، اور ماں کا درجہ پھر اللہ نے کتنا دیا ہے کہ جنت اس کے قدموں میں اتار دی ہے۔ تو عورت جب ماں بنتی ہے، بچوں کی شرارتوں پر صبر کرتی ہے، بچوں کے لیے بناتی ہے، پکاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں پتہ نہیں یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، حالانکہ وہ بچے بھی ہیں لیکن مسلمان بھی تو ہیں نا، نبی کی امت بھی تو ہے نا، اور اللہ کی مخلوق بھی تو ہے نا، تو ان کے اوپر جب وہ رحم کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، ان کی دی گئی تکلیفوں پر صبر کرتی ہے، ان کی شرارتوں جو ہیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتی ہے، تو پھر اللہ کو وہ کتنی پیاری لگتی ہوگی اور کتنا اجر ہوتا ہوگا۔ تو جو بچے ہیں ان کی شرارتوں اور ان کی تکلیفوں اور ان کی ایذاؤں پر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ ماں بننے کے بعد ہمارا درجہ جو ہے وہ دنیا جہان سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہم برابری کا رونا روتی ہیں نا کہ ہمیں مردوں کے ہم نے برابر ہونا ہے، مردوں کے برابر ہونا ہے، تو جب ہم بچہ پیدا کر کے اس کو پالتی ہیں تو ہم اس بچے کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہو جاتی ہیں، اللہ کی نظر میں باعزت ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں وہ درجہ آتا ہے جب ماں اور باپ میں عورت اور مرد ڈلتے ہیں تو عورت ایک دم مرد سے 3 گنا اوپر ہو جاتی ہے۔ کہاں تو بیٹا بیٹی جب ہوتے ہیں تو وہ ایکول ہوتی ہے، اور جب وہ پھر بنتی ہے بیوی تو وہ ایک درجہ نیچے ہو جاتی ہے، اور کہاں جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کا درجہ ایک دم مرد سے اتنا سپیریئر ہو جاتا ہے، اتنا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ 3 درجے اوپر ہو جاتی ہے، اتنی سپر ہو جاتی ہے۔ تو عورت جو ہے وہ بچوں کی شرارتوں پر اس کو صبر کرنا چاہیے، تکلیفوں پر، ایذاؤں پر۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو، حضرت حسن اور حسین کریمین کو جو دم کیا ہے وہ بہت پاورفل ہے۔ وہ دم بچوں کو صبح، دوپہر، شام کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ معوذتین ملا لیں۔ جتنے ضدی بچے ہیں ان کے لیے یہ دم اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ صبح و شام جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ صورتیں 3 مرتبہ، اور ساتھ نبی کریم نے جو دم بتلایا ہے اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ بچوں کو 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں۔ بچوں کی شرارتیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی، اور بچے ضد جو کرتے ہیں، بات پہ ضد کرتے ہیں، وہ ان کی ضد ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بڑے بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کے، بچوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نافرمان ہو جائیں، یہ ہماری اپنی خود کی ادائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو نافرمان بنا دیتی ہیں۔ اس میں کچھ ٹپس ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ امید ہے ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے گا انشاءاللہ۔ بچوں کو گناہ کی بات کا کبھی حکم نہ دیں۔ جیسے آپ کسی سے بولتے نہیں ہیں، آپ کی کسی سے دشمنی ہے، تو آپ بچوں کو بھی یہ کہیں کہ فلاں سے ہم نہیں بولتے اس لیے تم بھی نہیں بولو گے، فلاں تمہارے چچا، تایا، ماموں، پھوپھی، کسی بھی رشتہ دار سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تم بھی نہیں رکھو گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بچوں کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ نیگیٹیوٹی
किसी भी काम में जो है वो इंसान को नेगेटिव बनाती है, और नेगेटिविटी में सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है वो वही है जब इंसान वालिदैन का नाफरमान बनता है। इसके अलावा बच्चों के आगे जो उनके सगे रिश्तेदार हैं उनकी बदतरीफ़ी नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें भी बच्चों को आपकी नाफरमानी पर उभारेंगी। तो ये इस तरह के कुछ टिप्स जो हैं वो मज़ीद आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, तो इससे बच्चे आपके जो हैं वो फर्माबरदार बन जाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।